अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको सुनाऊंगी किस्सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। बहुत पहले की बात है कि एक बस्ती में एक बहुत मशहूर आदमी था। उसका नाम आज़र था और आज़र बुत बेचता था। इस बस्ती में एक बहुत बड़ा घर था और उस घर में बहुत ज़्यादा बुत थे और लोग उन बुतों की पूजा करते थे और आज़र भी उन बुतों को सजदा करता था और आज़र उन बुतों की इबादत करता था। आज़र का एक बहुत ही शरीफ लड़का था। उस लड़के का नाम इब्राहीम था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों को बुतों के सामने सजदा करते देखते थे और वो लोगों को बुतों की इबादत करते हुए भी देखते थे। इब्राहीम खूब जानते थे कि ये बुत पत्थर हैं और ये बोलते और सुनते नहीं, और ये भी जानते थे कि ये बुत ना नफ़ा देते हैं और ना ही नुकसान, और ना वो ये भी देखते थे कि वे मक्खी बुतों पर बैठ जाती है और वो उसे हटा नहीं सकते, और देखते थे कि चूहा बुतों का खाना खाता रहता है और वो उसे मना नहीं करते। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने जी में कहते थे कि लोग बुतों को सजदा क्यों करते हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने आप से सवाल करते थे कि लोग बुतों से मांगते क्यों हैं। और इब्राहीम अपने वालिद से कहते थे कि अब्बा जी, आप इन बुतों की इबादत क्यों करते हैं, आप इन बुतों को सजदा क्यों करते हैं, आप उन बुतों से क्यों मांगते हैं जो बेशक ये बुत बोलते नहीं हैं और ना ही सुन सकते हैं और ना ये नफ़ा नुकसान देते हैं, और किस लिए खाना पीना उनके लिए रखा जाता है। और आपकी बात है अब्बू, ये बुत खाते पीते भी नहीं हैं। और आज़र को गुस्सा आ जाता मगर समझते नहीं थे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को नसीहत करते थे और लोग भी गज़बनाक हो जाते थे और समझते ना थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब लोग चले जाएंगे तो मैं बुतों को तोड़ दूंगा, तब इन्हें सही समझ आएगी। और ईद आ गई और लोग खुश हुए। लोग अपने बच्चे ईद के लिए निकले और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी निकले और उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी तबीयत नासाज है। लोग चले गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर पर रह गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों के पास आए और उनसे कहा कि तुम बोलते क्यों नहीं, सुनते क्यों नहीं, ये खाना है, ये पीना है, तुम क्यों नहीं खाते, क्यों नहीं पीते। और बुत खामोश रहे, इसलिए कि पत्थर थे और पत्थर बोलते नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम क्यों नहीं बोलते। बुत खामोश रहे और ना बोले। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया और उन्होंने कुल्हाड़ा ले लिया और कुल्हाड़े से बुतों को मारा और बुतों को तोड़ फोड़ दिया। और इब्राहीम ने सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसकी गर्दन पर लटका दिया। लोग वापस आए और बुत खाने में दाखिल हुए तो लोगों ने बुतों को सजदा करने का इरादा किया कि वो ईद का दिन है, लेकिन लोग ताज्जुब में आ गए और डर गए। लोगों ने अफसोस किया और गज़बनाक हुए और उन्होंने कहा, हमारे माबूदों बुतों के साथ ये हरकत किसने की। उन्होंने कहा, हमने एक जवान के बारे में सुना है कि जो उनका ज़िक्र करता रहता है, उसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं। उन्होंने कहा, इब्राहीम, हमारे माबूद बुतों से ये सलूक तुमने किया है। इब्राहीम ने कहा कि ये तो उनके बड़े ने किया है, इन्हीं से पूछ लो अगर बोलते हैं। लोगों को पता था कि बुत पत्थर हैं और वो जानते थे कि पत्थर ना सुनते हैं ना ही बोलते हैं। वो ये भी जानते थे कि बड़ा बुत भी तो पत्थर है और सबसे बड़ा बुत चल फिर भी नहीं सकता और सबसे बड़ा बुत बुतों को तोड़ नहीं सकता। उन्होंने इब्राहीम से कहा, तुम खूब जानते हो कि बुत बोलते ही नहीं हैं। इब्राहीम ने कहा कि फिर
تم بتوں کی عبادت کیسے کرتے ہو جبکہ یہ نہ نقصان دیتے ہیں نہ فائدہ، اور تم ان سے مانگتے کیسے ہو جبکہ یہ بولتے سنتے ہی نہیں، تم سمجھتے کچھ بھی نہیں، تمہیں عقل نہیں۔ لوگ خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہو گئے۔ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا ہم کیا کریں؟ ابراہیم نے بتوں کو توڑا ہے اور معبودوں کی توہین کی ہے۔ اور لوگوں نے پوچھا ابراہیم کی کیا سزا ہو؟ جواب یہ تھا کہ اسے آگ میں جلا دو اور اپنے بتوں کی مدد کرو، اور یہی ہوا۔ انہوں نے آگ جلائی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی اور آگ سے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، اور ایسا ہی ہوا۔ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، اور لوگوں نے دیکھا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں دے رہی، اور لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہیں اور صحیح سالم ہیں۔ لوگ سخت حیران ہوئے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا، پس کہا یہ میرا رب ہے، اور جب ستارہ غائب ہو گیا تو ابراہیم نے کہا کہ نہیں، یہ میرا رب نہیں، اور ابراہیم نے چاند کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے، اور جب چاند غائب ہو گیا تو ابراہیم نے کہا کہ یہ نہیں، یہ میرا رب نہیں، اور سورج نکلا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ جب رات کو سورج بھی غائب ہو گیا تو ابراہیم نے کہا نہیں، یہ میرا رب نہیں، بے شک اللہ زندہ جاوید ہے، مرے گا نہیں، وہ باقی رہنے والا ہے، وہ غائب نہیں ہو سکتا۔ بے شک اللہ طاقتور ہے اور اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ ستارہ کمزور ہے، اس پر صبح غالب آ جاتی ہے، چاند کمزور ہے، اس پر سورج غالب آ جاتا ہے، اور سورج کمزور ہے، اس پر رات غالب آ جاتی ہے، اور اس پر بادل غالب آ جاتے ہیں، اور ستارہ میری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کمزور ہے، اور چاند میری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کمزور ہے، اور سورج بھی میری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بھی کمزور ہے۔ میری مدد تو اللہ کرتا ہے اور کرے گا، اس لیے کہ وہ زندہ ہے اور نہیں مرے گا، باقی ہے، غائب نہیں ہوتا، اور وہ طاقتور ہے اور کوئی چیز اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ ابراہیم نے جان لیا کہ اللہ ہی اس کا رب ہے، اس لیے کہ اللہ ہی زندہ ہے، مرتا نہیں اور نہ مرے گا، اور اللہ ہی باقی ہے، غائب نہیں ہوتا، طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ اور ابراہیم نے جان لیا کہ اللہ ستاروں کا رب ہے، اور اللہ چاند کا رب ہے، اور اللہ سورج کا رب ہے، اور بلا شبہ وہ جہانوں کا رب ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی اور انہیں اپنا نبی اور دوست بنا لیا، اور ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دیں اور ان کو بتوں کی عبادت سے روکیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں بتوں کی پرستش سے روکا۔ ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ کیا جب تم انہیں پکارتے ہو وہ تمہاری سنتے ہیں یا تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا بلکہ میں ان بتوں کا دشمن ہوں، میں جہانوں کے رب کی عبادت کرتا ہوں اور کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا، بس وہی مجھے ہدایت دیتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے اور کرے گا۔ بت نہ پیدا کرتے ہیں اور نہ ہدایت دیتے ہیں، یہ کسی کو نہ کھلاتے ہیں نہ پلاتے ہیں، اور جب کوئی بیمار پڑ جائے تو یہ شفا نہیں دیتے، اور یہ کسی کو مارتے ہیں نہ زندہ کرتے ہیں۔ ملک میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اور بہت ظالم تھا، اور لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے
بادشاہ نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے ابراہیم کو بلا بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، اے ابراہیم، اللہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، وہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو بلایا اور اسے قتل کر دیا، اور دوسرے آدمی کو بلایا اور اسے چھوڑ دیا، اور کہا کہ میں نے زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ میں نے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ بڑا کن ذہن تھا، اور ہر مشرک ایسا ہی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ بادشاہ اور اس کی قوم کیسے سمجھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، بے شک میرا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لے آ۔ بادشاہ سخت حیران ہوا اور خاموش ہو گیا۔ بادشاہ شرمندہ ہوا اور لاجواب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دینے کا بھی ارادہ کیا اور ان سے کہا کہ اے ابا جان، جو سنتے دیکھتے نہیں آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اور جو فائدہ اور نقصان نہیں دیتے ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ اے ابا جی، آپ رحمان کی عبادت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد برہم ہوئے اور کہا، میں تجھے ماروں گا، مجھے چھوڑ دے اور کچھ نہ کہے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بردبار تھے۔ اپنے والد سے کہا، آپ پر سلامتی ہو، اور کہا کہ میں یہاں سے جاتا ہوں اور اپنے رب کو پکاروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا اور انہوں نے کسی دوسرے شہر جانے کا ارادہ کر لیا کہ وہاں اپنے رب کی عبادت کریں گے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔